سورۃ المؤمن آیت نمبر 4 پارہ نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یجادل فی آیات اللہ، ما یجادل نہیں جھگڑا کرتے وہ، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، الا الذین کفروا مگر کافر لوگ، فلا یغررک پس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم فی البلاد ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ کل کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کریم کے نزول کا ذکر تھا، اور فرمایا کہ یہ قرآن کس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کی 7 صفات کا ذکر فرمایا۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ کی کتاب کے متعلق شکوک و شبہات اور اعتراضات کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے لوگوں کا بیان کیا، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، اور ان لوگوں کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو مغلوب کیا جا سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان بے دین اور اللہ کے دشمنوں کا شہروں میں چلنا پھرنا اے میرا نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی یہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے منکر ہیں، بے دین لوگ ہیں، فرمایا ان لوگوں کی عیش و عشرت، آرام و آسائش آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں پہ مصیبتیں نہیں، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کافروں کی دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ ڈلیں، بلکہ ان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ان کافروں کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ذرا پہلی قوموں کا حال دیکھ لو۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو قومیں آئیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، بڑے بڑے طاقت میں بھی اعلیٰ تھے، مال میں بھی بڑے طاقت والے، اولاد میں بھی بڑے اچھے تھے، کہاں گئے اللہ کے دین کا انکار کیا، اور اس میں تسلی دی گئی دین والوں کو، ایمان والوں کو، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین کے دشمن لوگ مٹ جاتے ہیں، ان کا عروج ہوتا ہے، لیکن رب ان کو زندہ نہیں چھوڑتا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان قوموں کا حال دیکھو، انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، انبیاء کی رسالت کا انکار کیا، یہاں تک کہ نبیوں کے قتل کے انہوں نے ارادے بھی کیے۔ بنی اسرائیل میں 300 نبیوں کو شہید بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح کو قتل کرنے کا مشورہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کا آپس میں انہوں نے ڈھونگ رچایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ نے ان لوگوں کو ناکام کیا۔ ان دین کے دشمنوں کا ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم انبیاء کو گرفتار کریں تاکہ یہ حق بات بیان نہ کر سکیں،
اللہ کے ایک نبی کا واقعہ تفسیروں میں لکھا ہے، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دی، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قوم والے تنگ آئے، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کا کوئی ایک امتی بھی نہیں تھا، اکیلے تنے تنہا اتنا عرصہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ قوم والے اللہ کے نبی سے تنگ آ گئے کہ ہم سے یہ اس کی ایک آواز نہیں سنی جاتی، کہنے لگے اللہ کے نبی کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک گہرے کنویں کے اندر اللہ کے نبی کو ڈال دیا۔ کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد گئے، پتہ تو کریں ان کا حال کیا ہے، اور اوپر سے آواز دیتے ہیں اللہ کے نبی حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام یہی فرماتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم کو پھر غصہ آیا، یہ تو باز نہ آیا، اپنی ہی وہی رٹ نہیں چھوڑتا۔ سارے لوگ آئے اور سارے لوگوں نے کنویں میں اللہ کا پیغمبر ہے، کنویں کے اندر پتھر اور مٹی سے بھرنا شروع کر دیا، اور جس وقت بالکل برابر کر دیا، اس کنویں کے اوپر جو ہے وہ ناچنے لگے، جشن منانے لگے کہ آج کے بعد لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ نے آسمان سے آگ برسائی، ان ظالموں پہ سارے جل کے راکھ ہو گئے۔ تو فرمایا دین کے دشمنوں کا یہی حال ہوتا ہے، ان کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا دین کسی طرح مغلوب ہو جائے، لیکن رب کا دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اللہ کا دین ہر زمانے میں غالب ہو کر انشاءاللہ رہے گا۔ فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے وہ لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، فلا یغررک، پس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، تقلبہم فی البلاد، ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب، اور بہت سے گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم لوط اور قوم شعیب، باقی بنی اسرائیل کی قومیں آئیں، سب نے اللہ کے دین کو، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ، اور ارادہ کیا ہر امت نے، بِرَسُولِهِمْ، اپنے رسول کے بارے میں، لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ اسے گرفتار کر لیں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کیا انہوں نے ناحق، ہر امت نے اپنے نبی کے بارے میں ناحق جھگڑا کرتی رہی، لِيُدْخِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ پھسلا دیں اس نبی کو باطل کے ذریعے، تاکہ پھسلا دیں اس باطل کے ذریعے حق کو، فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑا ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا تو یہی حال تھا، اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کی کوشش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے ان قوموں کو، نافرمان قوموں کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کس طرح تھی میری سزا۔ اے نبی، اے دین والوں، دیکھ لو میں اللہ نے غالب دین والوں کو کیا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ، اور اسی طرح ثابت ہوا، کلمت ربک، آپ کے رب کا فیصلہ، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہیں، انہم اصحاب النار، کہ
کہ بے شک وہ لوگ جہنمی لوگ ہیں۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے ہیں جو اٹھاتے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے ربا، وسعت کل شیء، وسیع ہے آپ ہر چیز پر، رحمتا وعلما، رحمت کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے، فاغفر للذین تابوا، پس آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور چلتے ہیں آپ کے راستے پر، وقہم عذاب الجحیم، اور آپ انہیں بچا لیجئے آگ کے عذاب سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرشتوں کا ذکر کیا جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس نور سے پیدا نہیں کیے گئے جو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے نور سے یہ فرشتے نہیں پیدا ہوئے، اور نہ ہی اللہ کے نور سے کوئی چیز بنی ہے۔ فرشتے اس نور سے پیدا کیے گئے جو نور مخلوق ہے، جس طرح مٹی مخلوق، آگ مخلوق، باقی ساری چیزیں مخلوق، فرشتوں کی پیدائش بھی جس نور سے ہوئی وہ نور بھی مخلوق ہے، نہ کہ اللہ کریم کا وہ ذاتی نور نہیں ہے، اور اللہ کے اس نور سے کائنات کی کوئی چیز نہیں بنی۔ اور حدیث پاک میں فرمایا فرشتے کتنے ہیں اللہ کے، انسان، حدیث پاک میں فرمایا کہ آسمان پر ایک بالشت جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اور فرمایا کہ کعبہ شریف کے عین بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ کے اتنے بڑے فرشتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے کہ جنہوں نے آسمان عرش کو اٹھایا، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اور یہ سارے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور حدیث پاک میں فرمایا جو آدمی یہ کلمات فرشتوں کی تسبیح اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہے گا اس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کو کبھی بند نہیں کریں گے۔ تو یسبحون بحمد ربہم،
وہ اللہ کے فرشتے ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دوسرا کام بیان کیا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اللہ کے نوری فرشتے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، وقت ہو چکا، فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن نے فرمایا ان فرشتوں کی ایک ڈیوٹی یہ ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے بندے کے لیے رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق کون لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بات طاہرن، جو بندہ رات با وضو گزارتا ہے، طہارت کی حالت میں گزارتا ہے، اللہ کے فرشتے اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں بیان فرمایا جو انسان نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، نماز کی مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں آقا نے فرمایا صفوں میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لیے بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صف میں خالی جگہوں کو فل کرتے ہیں، بھرتے ہیں، ان کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا جو فجر اور عصر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جس نے اللہ کے نبی پر درود بھیجا اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آدمی کے بارے میں بھی حدیث پاک میں فرمایا جو دوسرے انسان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں غائبانہ اس کے لیے دعا کرنے والا اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اخلاص کے ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہے للہیت کے لیے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا سحری کھانے والوں پر بھی، جو لوگ سحری رمضان کی سحری کھاتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ روزے دار آدمی کہ جس کے پاس کچھ لوگ کھانا کھائیں اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنے والا، بیمار ہو بندہ، اس کی عیادت کرنے والے کے لیے بھی اللہ کے فرشتے اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، استغفار اور بخشش۔ اور لمبی حدیث ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر بندہ صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام تک، شام کو کرتا ہے تو صبح تک، اللہ کے ایک دو فرشتے نہیں 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس انسان کے لیے جو انسان کسی کو نیکی کی بات بتا دے،
اور اچھے قرآن کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دینے والے کے لیے اللہ کے فرشتے، اور فرمایا چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی کے اندر اس انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں کہ وہ لوگ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں جو ایسے اعمال کرتے ہیں۔ تو باقی آدھی آیت مبارکہ مزید رہ گئی ہے، تو آج یہاں تک ہی ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ فرشتے جو ہیں استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ مزید آگے فرشتوں کی دعائیں ایمان والوں کے لیے ہیں، وہ کیا دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں۔